بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شادی کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اندھیرے میں ہر چیز سیاہ نظر آتی ہے، مگر روشنی کی یہ خوبی ہے کہ ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے، بلکہ اس میں روشنی کی بدولت ایک خاص اور انوکھی چمک پیدا ہو جاتی ہے جو اسے مزید خوبصورت اور پرکشش بنا دیتی ہے، خواہ وہ چیز سیاہ ہو یا سفید۔ یہ تو عام روشنی کی بات ہے، لیکن اگر معاملہ نور ہدایت اور نور ایمان کا ہو تو اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف ظاہر بلکہ باطن بھی چمک اٹھتا ہے اور مقدر کا ستارہ جگمگا اٹھتا ہے۔ یہ نور ایمان کا ہی اثر تھا کہ حبشہ کے حبشی النسل سیاہ رنگ والے ابن غلام بلال رضی اللہ عنہ بن رباح پر ایمان کی روشنی کی کرنیں پڑیں تو اس کے مقدر کا ستارہ جگمگا اٹھا، اور وہ مقام و مرتبہ ملا کہ عرش والوں کو بھی یہ عظمت نہ مل سکی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کنیت عبدالکریم اور ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ۔ آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ کے آباء و اجداد ابتدا میں حبشہ میں قیام پذیر تھے، بعد از ہجرت کر کے عرب آئے اور پھر مکہ میں آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ پیدائشی غلام تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کے 28 برس غلامی میں بسر کیے۔ آپ کا قد رنگ سیاہ، قد لمبا، آنکھیں سرخی مائل، رخساروں پہ گوشت، ہلکی سی داڑھی تھی۔ آپ کی آواز بلند اور باروب تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان اولین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب یا 2 خدمات عطا ہوئیں، ایک خزانچی اور دوسرا مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال کا تعلق بنی جہد سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو بلال رضی اللہ عنہ پہ ظلم کرنا امیہ بن خلف کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، لیکن خود جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ کل رات میں نے جنت میں اپنے آگے قدموں کی آواز سنی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو مکعب کی صاحبزادی جوان ہو گئیں تو ان کے دونوں صاحبزادے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کی شادی کے بارے میں مشورہ چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار اس غرض سے اس بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کا نام ہی لیا، پھر وہ خاموش ہو کر چلے گئے۔ جب تیسری بار بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کا نام تجویز کیا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش دیکھ کر فرمایا، تم بلال کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ایک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے آگے انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا، بہت خوش ہوئے۔ اس طرح ابو مکعب کی صاحبزادی کی شادی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے ہو گئی۔ یوں سیدنا بلال کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دینی معمولات میں ہرگز اسے حائل نہیں ہونے دیا۔
آپ کی زوجہ بھی ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ آپ کی یہ پاک باز بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی رہیں۔ عام طور پر اہم مامور میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی دلجوئی اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات تصور فرماتی تھیں۔ اس خوشگوار زندگی میں بہت کم تلخی کے مواقع آئے۔ آپ بھی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ روایات کے مطابق آپ نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے مگر انہوں نے کوئی جانشین یا وارث نہیں چھوڑا۔ اسلام نے نسل امتیاز کا بت یوں توڑا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں نکاح کا ارادہ ظاہر فرمایا تو قریش کے منتخب امراء نے انہیں اپنا داماد قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔